اے لوگوں جب لوگوں کا احساس جاگتا ہے تو لوگ اس آواز حق کی جانب کھنچنے شروع ہوتے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر صداقت کے پیکر بن کر آئے، عمر ابن خطاب اسلام کے لیے باد بہاری بن کر آئے، حضرت عثمان غنی عفت و حیا لے کر آئے، حضرت علی شہر خدا حیدر کرار بن کر اٹھے، بلال اخلاص و وفا کا مجسمے پیکر بن کر اپنے محبوب پر قربان ہو گئے۔ اے لوگو، اے محمود نگر کے سنی زندہ دل مسلمانوں، ذرا میری بات کو غور سے سننا۔ چند ہی سنو سال بیتے تھے کہ دنیا عرب میں زلزلہ بپا ہو گیا، وحشی اور درندہ صفت انسان ایک دوسرے کے غمخوار بن گئے، انسانیت کے قاتل انسانیت کے لیے پیغام عمل لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، زندہ بچیوں کو درگور کرنے والے ان کی پرورش کو آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے بن گئے، گویا اپنے قول و عمل سے یہ پیغام دینے لگے کہ اے دنیا والوں سنو سنو، دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کرنا۔ دیکھا آپ نے، برسہ برس تک برسرے پیکار رہنے والی قوم آپس میں شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے لگی، ایک دوسرے کے شانے بشانے چلنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن، ایک ملت ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ آپس میں قتل و قتال کرتے تھے نا، لیکن جب ہمارے نبی نے آواز حق کو بلند کیا، انہوں نے آواز حق کو منظور کیا، تو کیا بن گئے؟ ایک جسم بن گئے، ایک جسم کے مانند ہو گئے، ایک ملت ہو گئی، ایک قوم ہو گئی، یعنی کہ اسلام۔ جب اسلام میں آ گئے تو صرف ایک صف میں کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو لوگ اسلام میں آ گئے تو کیا ہو گئے؟ ایک جسم کی مانند ہو گئے۔ ہادی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے مسلمانوں تم سب ایک جسم کی مانند ہو، اے مسلمانوں تم سب ایک جسم کی مانند ہو۔ جب بھی معاشرے میں کسی ایک فرد واحد پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو پورے عالم اسلام کو اس درد کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر کے دور کے انسانوں کا یہ وفا شعار مشغلہ بن چکا تھا کہ ایک بندہ مومن کی معمولی سی تکلیف پوری ملت کا مسئلہ ہوتی تھی، پوری قوم کی پریشانی ہوا کرتی تھی، ایک بندہ مومن کی معمولی سی پریشانی پورے عالم اسلام کی پریشانی ہوا کرتی تھی۔ وہ آپس میں اتنے کریم تھے، وہ آپس میں اتنے مہربان تھے، اتنے رحیم تھے اور آپس میں اتنے خلیق تھے کہ قرآن ان کی یہ صفت خود بیان کرتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کافروں پر شعلہ اور اپنوں پر شبنم تھے، وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دیکھا آپ نے میرے رسول کی تربیت کا اثر کہ برسوں کی دبی کچلی انسانیت کو حیات تازہ عطا فرما دی۔ معاشرے کی تشکیل نو کے لیے میرے پیغمبر نے جن نقوش پر مسلسل کام کیا ہے ان میں اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان پر ذات، برادری یا رنگ و نسل یا قوم و وطن کی بنیاد پر کوئی درجہ فضیلت کا نہیں۔ سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے جن لوگوں کے درمیان اپنی دعوت کا آغاز کیا وہ پوری انسانی برادری کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے تھے، وہ پوری انسانی برادری کو اپنے سامنے کمتر سمجھتے تھے، اپنے سامنے ذلیل و خوار سمجھتے تھے۔ اہل عرب کو اپنی زبادانی پر، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ وہ اپنے اس زور فصاحت میں، اس زور بلاغت میں کسی کو اپنا ثانی نہیں مانتے تھے، لیکن لوگوں میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اے مسلمانوں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی خوبصورت کو کسی بدصورت پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی درجہ فضیلت کا نہیں۔ سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہے۔ کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار ذات برادری ہے، ذات برادری نہیں تقویٰ ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو اپنے خالق و مالک سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ میرے رسول نے اس انسان کو پتھروں اور دیوی دیوتاؤں کے قدموں سے اٹھا کر اس انسان کو ایک اللہ واحد کی بارگاہ میں جھکا دیا اور دنیا کو یہ مزاج دیا، انسانیت کو یہ مزاج دیا کہ اے لوگو، اے دنیا والو، تو اے انسانیت والو، تمہارا مقام وہ نہیں تھا بلکہ تمہارا مقام یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے مجھے بتا تیری رضا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولانا طارق رضا صاحب قبلہ، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، کیا کہنے ہیں بھائی۔ اے محمود نگر کے سنی زندہ دل مسلمانوں، آج حالات پھر پلٹا کھا رہی ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ مسلمان جو ایک ملت تھے، مسلمان جو ایک قوم تھے، مسلمان جو ایک جسم کی مانند تھے، پھر ٹولیوں اور ذات پات کے بھید بھاؤ میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں فرقہ بندی کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، کہیں مدارس اور خانقاہوں کے نام پر، کہیں ملکوں کی سرحدوں نے پوری ملت کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی قوم جس کو اسلام نے ایک صف میں لا کر کھڑا کیا تھا، ملکوں کی سرحدیں بھی ہمارے رشتوں کے بندھن کو کاٹ نہ سکتی تھی، رنگ و نسل، قوم و وطن کے بندھن قصہ پاری نہ بن چکے تھے۔ کیا آقا، کیا غلام، سب کو اسلام انسان کا درجہ دے کر ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب نے جب مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر کیا تھا تو اے لوگوں، حضرت عمر ابن خطاب ایک منزل پر خود سوار ہوتے تھے، دوسری منزل تک غلام سوار ہوتا تھا۔ راہ چلتے چلتے یہ آقا اور غلام جب منزل مقصود پر پہنچے تو پوری عیسائی برادری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ بیت المقدس مطلب فلسطین، جب فلسطین میں پہنچے یعنی کہ عمر ابن خطاب اسلام کے بادشاہ جب فلسطین کی سرزمین بیت المقدس میں پہنچے تو پوری عیسائی برادری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، تعجب میں پڑ گئی کہ عرب و عجم کا فرما روا، مسلمانوں کا بادشاہ اسلامی سلطنت کا بادشاہ، عرب و عجم کا فرما روا اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہا تھا اور لباس پر پیبند لگے ہوئے تھے، جبکہ غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اسلامی سپہ سالار نے آگے بڑھ کر کہا، حضور یہ لباس بدل دیجئے، حضور یہ لباس بدل دیجئے اور یہ ریشمی لباس پہن لیجئے، اس لیے کہ عیسائیوں میں ہماری توہین ہو جائے گی، عیسائیوں میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی، عیسائیوں میں ہماری بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو اے لوگوں، مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا، اسلام کے سب سے عظیم فرما روا عمر فاروق اعظم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، سنو، ہماری عزت، ہماری حرمت ان کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری حرمت ان لباس سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی کی نسبت پر عزت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے عیسائی پادری بیت المقدس کی چابی آپ کے قدموں میں رکھ کر کہہ رہا تھا، حضور ہم نے جان لیا ہے، حضور ہم نے پہچان لیا ہے کہ اسلام ہی ایک امن پسند مذہب ہے، تقلید کے لیے بس یہی مذہب اسلام ہے جہاں آقا اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے لوگوں، یہ ہمارا ماضی تھا جس پر دوسری قومیں رشک کرتی تھی، جس پر دوسری قومیں فخر کرتی تھی، ہماری مثال دیتی تھی کہ اگر تم کو قوم دیکھنی ہے تو قوم مسلم کو دیکھو، اگر تمہیں کسی قوم میں ایکتا دیکھنی ہے تو قوم مسلم کی ایکتا کو دیکھو، اگر تم کو کسی قوم کے اندر انصاف دیکھنا تو قوم مسلم کے انصاف کو دیکھو، مسلمانوں کے بادشاہوں کو دیکھو اگر تم کو بادشاہ دیکھنا ہے۔ اس طرح کی مثالیں دیا کرتی تھی دنیا، ہماری مثالیں دیا کرتی، اور یہ ہمارا زمانہ حال ہے کہ آج ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، آج ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، آج ہماری کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے دین کے بڑے سے بڑے مفاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور ذرہ بھر احساس نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کتنا بڑا انسانی جرم کیا ہے، اور ہمارے اسلاف کو یعنی ہمارے آبا و اجداد کو صرف دین کا مفاد عزیز تھا، صرف دین کا کام ہی عزیز تھا، اس کے لیے چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے میں کیا آپ کو بتاتا ہوں کہ دور فاروقی میں اسلامی فتوحات عروج پر تھی، اسلام کے سب سے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید، آپ نے نام سنا ہوگا، اسلام کے سب سے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید دشمنوں کے لیے قیامت بنے ہوئے تھے۔ جہاں کافروں نے یہ سنا، جہاں کفار نے یہ سنا کہ اس لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے، وہ اس طرح راہ فرار ڈھونڈتے تھے، وہ اس طرح میدان جنگ سے
بھاگ جاتے تھے جیسے بکری شیر سے بھاگتی پھرتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو جنرل کے عہدے سے معزول کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو سپہ سالار کے عہدے سے کیوں معزول کر دیا گیا، کیوں برطرف کر دیا گیا؟ لوگ یہ سوچنے پڑ گئے جبکہ اسلامی فوج دشمن ممالک میں ہے اور مسلسل جنگل لڑ رہی ہے، ایسے ماحول میں، ایسی حالت میں حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا، آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ لیکن لوگوں آج کا دور ہوتا نا تو بغاوتیں ہو جاتی، بغاوتیں کرائی جاتی اور حکومت کے خلاف فوج برسر پیکار ہو جاتی، ملک و قوم عہدوں کی جنگ میں ملک و قوم کے مفاد کو داؤ پر لگا دیا جاتا اور ذرہ بر احساس نہیں کیا جاتا۔ آج تو معمولی مزارات کی مجاوری کے چکر میں اسلامی عقائد اور اعمال کی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور بزرگوں کی عقیدت کے نام پر خوب دکان چمکائی جا رہی ہے۔ ارے ایسے ہی ملت فروشوں کے باروں میں، ایسے ہی ملت فروشوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو۔ میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا، سپہ سالاری کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے سپہ سالاری کے عہدے سے حضرت خالد بن ولید کو کیوں معزول کیا؟ وجہ بتاتے ہوئے مسئلے کا حل فرما دیا کہ اے لوگو، دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر جنگ میں خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ملتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کو ہر محاذ میں، ہر یدھ میں خالد بن ولید کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، فتح و نصرت ملتی ہے۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں فتح، ہمیں کامیابی خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، ہمیں کامیابی، ہمیں سربلندی خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں ملتی۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمیں ہر یدھ میں کامیابی خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر یدھ میں خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے نبی کی نسبت پر کامیابی عطا فرمائی ہے۔ قسم خدا کی، جب تک ہماری یہ نسبت اپنے نبی سے اتنی مضبوط رہے گی، جب تک ہماری نسبت اپنے نبی سے قائم رہے گی، قسم خدا کی مسلمانوں، ہم اسی طرح کامیاب ہوتے جائیں گے۔ لیکن اے لوگوں، آج یہ رشتہ کمزور ہو چکا ہے، آج ہمارا اپنے نبی سے یہ لگاؤ اتنا کمزور، نفس ختم، آج یہ رشتہ کمزور ہو چکا ہے اور آج ہم شخصیت پرستی میں گم ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ السلام علیکم۔